وسلام على عباده الذين اصطفى ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات صدق اللہ مولانا العظیم۔ میری محترم مائیں بہنیں، آپ کا بڑا یہ قیمتی وقت ہے کہ آپ نے اپنا وقت نکال کر اللہ کے لیے جمع ہوئی ہے، اور اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ اور یہ جو وقت ہے جمع ہونے کا، ہمارا مقصد یہ ہے کہ دین کی باتیں میری اور آپ کی زندگی میں آ جائے، کہ یہ ایسی مجلس ہے جہاں کہیں بھی ہو تو ہم ایسی مجلسوں میں پہنچنے کی فکر کریں، اور جب ہم ایسی مجلس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں، اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات سنیں گے تو عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ اور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم انشاءاللہ کبھی بھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو ہم کام کو بعد میں کریں گے، پہلے نماز پڑھ لیں گے، اس لیے کہ یہ ہمارا سب سے پہلا فرض ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم چیز نماز ہے۔ آدمی کام کاج کو پہلے رکھتا ہے اور نماز کو بعد میں رکھتا ہے، تو آج زندگی کے اندر سکون ختم ہو گیا کہ مولانا میں پریشان ہوں، میں تکلیف میں ہوں، میں حالات میں ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے حکموں کو نہیں پورا کیا۔ جب ہم پانچوں ٹائم کی نماز کی پابندی کریں گے تو انشاءاللہ مائیں بہنیں ہمارے گھر میں سکون آئے گا، ہمارے گھر میں برکت آئے گی، ہمارے گھر میں خیر آئے گی، ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑے ختم ہوگی، ہمارے گھر میں آپس میں محبت ہوگی، میاں بیوی کی آپس میں بنے گی۔ تو کچھ بھی ہو جائے کہ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور نماز جو ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، حدیث میں۔ آج ہم گھر کے اندر جب تک کپڑا نہیں دھوتے ہیں، گھر کی صاف صفائی نہیں کرتے ہیں تو ہمیں سکون نہیں ملتا ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو گھر کا کام کاج ہو جاوے اس کے بعد سکون ملتا ہے، لیکن جب ہماری نماز چھوٹ جاوے تو ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آتا ہے کہ کام کاج ہو، تکلیف ہو، کچھ بھی ہو جائے، بس آج یہ مجلس میں اور آج اسی دھیان کے ساتھ اور اپنے دل میں پکا ارادہ کر لے کہ انشاءاللہ ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں۔ پھر دیکھو کہ شوہر بھی ہمارا فرما بردار ہو جائے گا، بچے بھی فرما بردار ہو جائیں گے، بچے بھی جو ہے ماں کا کہنا مانیں گے، بیٹی کا کہنا مانیں گے۔ ہم ہمارے بچوں کو جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ولی بنے، ہمارا بچہ نیک بنے، تو پہلے خود بھی نیک بننا پڑے گا۔ کہ اگر ہم آج جو ہے نماز نہیں پڑھیں گے تو کل ہماری اولاد بھی نماز نہیں پڑھے گی۔ بچہ جو سیکھتا ہے وہ ماں کی گود سے سیکھتا ہے۔ مدرسہ بعد میں ہے، سب سے پہلے ماں کی گود ہے، کہ ماں کی گود میں بچہ جیسا دیکھے گا، اگر ماں موبائل یوز کر رہی ہے، ماں سیریل دیکھ رہی ہے، مائیں بہنیں جو ہے یوٹیوب کھول کر جو ہے دیکھ رہی ہے، تو بچہ بھی آٹومیٹک دیکھے گا۔ اگر بچے کے سامنے موبائل رکھا جائے تو بچہ جو ہے موبائل دیکھنے والا ہے۔ اگر آپ بچے کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، چھوٹا سا ہے لیکن وہ بھی سجدہ کرے گا، وہ بھی نماز پڑھنے کی شکل بنائے گا، یہ گھر میں دیکھا گیا ہے۔ تو جیسے ماں کے اثرات ہوں گے، جیسے ماں کو دیکھے گا بچہ تو ویسا کرے گا۔
اس کے لیے مائیں بہنیں، آپ کی جو ہے گود میں جو پلنے والا بچہ ہے، یہی بچہ آگے جا کر جو ہے یہ نیک بنے گا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سکھائیں. اب یہ سکھانے کے لیے سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے جیسے اذان کا وقت ہو ویسے جو ہے فوراً نماز شروع کر دیں. اذان کے بعد وضو کر کے تو بچہ دیکھے گا تو بچہ بھی آٹومیٹک وہ نماز کی اس کی عادت بنے گی. ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ، ان کا واقعہ لکھا ہے. ان کی ماں نے چاہا کہ جو ہے میں اپنے بچے کو اللہ کا ولی بنانا چاہتی ہوں. تو انہوں نے بچے کو یہ چیز سکھائی کہ روزانہ بچے کو کہتے ہیں بیٹا تو مصلی بچھا اور اللہ سے مانگ کہ اللہ مجھے کھانا چاہیے. ماں نے ساری چیزوں کا نظام کیا تھا کہ وہ گھر کے ایک کونے کے اندر کھانا رکھ کر چھپا دیتی تھی اور گھر میں بچے کو کہتی تھی کہ بیٹا کھانا نہیں ہے اللہ سے مانگ. اب یہ بچے کو طریقہ سکھا رہی. تو بچہ جیسے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعا کر رہا ہے، تو جیسے ہی نماز ختم کرتا تھا بچہ تو جلدی سے ماں جو ہے کھانا لے کر آتی تھی کہ دیکھو بیٹا تو نے دعا مانگی تو اس کا فائدہ یہ ہو کہ اللہ نے کھانا دیا. تو اب بچے کے دل میں یقین بن رہا ہے. اب ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ بچہ اسکول گیا تھا، گھر پہ کھانا بھی نہیں تھا، اور ماں نے یہ بھی سکھایا تھا کہ بچہ کہ جب بھی جو ہے نماز پڑھے تو اللہ سے مانگنا، اللہ کھانا دے دینا. اور حقیقت میں گھر میں کھانا بنا ہوا نہیں تھا اس دن. روزانہ تو کیا ہے بچے کو سکھانے کے لیے چپکے سے کھانا رکھ دیتی تھی، اس کے بعد جو ہے بچے کو ہاتھ اٹھانے کے لیے دعا کرتی تھی تو کھانا مل جاتا تھا، گھر میں ہوتا تھا. لیکن اب جو ہے حقیقت میں وہ باہر گئی تھی، اسکول کا وقت تھا، اب اسکول کا چھٹی ہو گئی، جو ہے ماں گھر سے باہر تھی، تو جو ہے ماں رو رہی ہے، دل میں اللہ سے دعائیں مانگ رہی کہ اللہ میں تو روزانہ بچے کو سکھایا ہے، آج بچے کا کیا ہوگا. اب ماں ماشاءاللہ جب یہ چیز سکھائی تھی تو بچے نے ایک ہی چیز سیکھی تھی کہ کوئی بھی چیز نہ ہو تو جو ہے اللہ سے مانگے. یہ میری امی نے سکھایا. تو گھر میں دیکھا کہ کھانا نہیں ہے تو بچے نے مصلی بچھایا اور اللہ سے مانگا اللہ کھانا دے. تو مصلی کے نیچے سے جو ہے روٹی نکلی، کھانا نکلی. کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ماں نے اپنے بچے کو یقین سکھایا، اللہ سے مانگنا سکھایا. لیکن اللہ جو ہے آج میری اور آپ کی حفاظت کرے کہ آج کل کی مائیں موبائلوں میں لگی ہوئی تو بچہ بھی ویسا ہی بن رہا ہے. دودھ پیتے پیتے جو ہے ماں کی یہ نیت نہیں ہوتی ہے کہ بھائی جو ہے میں میرے بچے کو نیک بناؤں گی. وضو کے بغیر کتنی مائیں ایسی گزری ہیں کہ وضو کے بغیر بچوں کو دودھ نہیں پلائے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، ان کے ہاتھ پر جو ہے لاکھوں لوگوں نے ایمان قبول کیا. تو جو ہے ایک مرتبہ ایک علاقے میں گئے تو کہ کتنے لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے ان کے ہاتھ پر کے اوپر. تو جو ہے گھر میں رات میں امی کے پاس آئے کہ امی آج تو میرے ہاتھ پر لاکھوں لوگوں نے جو ہے آج اسلام قبول کیا. پوچھا کیا وجہ بنی؟ بس کہ بھائی جس کی ملاقات ہوتی تھی وہ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے. تو ماں نے کہا بیٹا تیرا کمال نہیں ہے، کمال تو میرا ہے. کیا کہا ماں نے؟ کہ بھائی کمال تیرا نہیں ہے، کمال تو میرا ہے. تو خواجہ معین چشتی اجمیری کہنے لگے کہ امی میرا کمال ہے، لوگ میرے ہاتھ پر جو اسلام قبول کیا، آپ بول رہے ہیں کہ میرا کمال ہے. کہ آج میری بات سن لے، جو تیرے ہاتھ پر لاکھوں لوگ مسلمان ہوئے اس کی وجہ بتاتی ہوں. ماں نے یہ کہا کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا تو کبھی بھی تجھے بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی برکت ہے. یہ ہے اب ماؤں نے ایسی پرورش کی تو جو ہے وقت کے اللہ نے جو ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو پیدا کیا. وقت کے اللہ نے بڑے بڑے ولی کو جو پیدا کیا ہے وہ ماں کی برکت تھی، ماں کی دعائیں تھی. میں نے ابھی جس کا واقعہ سنایا
خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کے جو ہے ان کا واقعہ سنایا. جب وہ ماں کی گود سے پیدا ہوئے، اب جو ہے بچے کو بسم اللہ شروع کرانے کے لیے مولانا کے پاس لے جاتے ہیں کہ اب میرا بچہ مولانا مدرسے میں پڑھنے آئے گا، اب اس کی بسم اللہ شروع کروا دو. اب بچہ جو ہے استاد کے پاس گیا تو استاد سے کہا کہ جو ہے استاد نے پہلے بچے سے کہا کہ تو کیا کر بھائی بسم اللہ پڑھ. اس نے کہا کہ میں میری ماں کی پیٹ سے 4 یا 6 پارے حافظ کر کے آیا. ماں کی پیٹ سے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماں کی گود سے، ماں کی پیٹ سے اب 5-6 ہزار جو ہے 5-6 پارے حافظ ہو گیا بچہ. تو راز پوچھا تو یہی وجہ ماں کو جو ہے ماں سے پوچھا گیا تو ماں نے کہا الحمدللہ کبھی بھی جو ہے یہ بچہ جب پیٹ میں تھا تو بچہ جو ہے اس سے پہلے میں قرآن کریم روزانہ پڑھتی تھی، تو اس کی برکت سے یہ بچہ جیسے ہی ماں کی پیٹ سے نکلا تو 6 پارہ حافظ بنا، 4 یا 6 پارے. تو وجہ یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سب اوقات جو ہے اس کی قدر کریں، ہم اس کو یہ نیکی کو، نماز کو اور تسبیحات کو اور اللہ کے سامنے مانگنے کو معمولی نہ سمجھیں. ایک ماں کی دعا ہے اور ایک باپ کی دعا ہے کہ ماں باپ کی دعاؤں میں کبھی بھی جو ہے کوئی وہ نہیں ہوتا ہے. ماں کی ایک دعاؤں سے بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، انسان سوچ نہیں سکتا ہے. اس لیے اپنے بچے کے بارے میں دعائیں کریں، اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں، اچھے ماحول میں بچے کو رکھے، گندے ماحول میں نہ رکھے. اگر بچہ غلط دوستوں کے ساتھ پھر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ بچہ بھی جو ہے آگے جا کر ویسے بنے گا. ایسے بہت سی مائیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے بچے کی اچھی پرورش کی، جو ہے گھروں کے اندر اچھے ماحول میں رکھا تو بچہ ماشاءاللہ آج ماں باپ کا فرما بردار ہے. پھر روتے پھرتے کہ جو ہے آج میرا بچہ جو ہے ایسا ہو چکا ہے ویسا ہو چکا ہے. تو اس کی دوستی غلط لوگوں کے ساتھ ہوئی. جب غلط دوستوں کے ساتھ ہوگی تو غلط عادتیں آئے گی. جب غلط عادتیں آئے گی تو بچہ جو ہے ہاتھ سے باہر چلا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان بنے گا. اور یہ تو بچوں کے بارے میں ہوئی، بیٹے کے بارے میں ہوئی، لیکن سب سے پہلے مائیں بہنیں آپ یہ نیت کریں کہ ہم نیک بنیں گے. اگر آپ نیک بن گئے تو نسل بن جائے گی. جیسا کہتے ہیں نا، یہ محاورہ ہے، صحیح ہے بالکل، کہ جو ہے مردوں کا دین مسجد تک اور عورتوں کا دین نسل تک. تو عورتیں جیسی ہماری مائیں بہنیں ہوگی ویسے اثر پڑے گا. اس کے لیے آج یہ نیت کر لے کوئی بھی ہو ہم نماز نہیں چھوڑیں. نماز چھوڑنے پر گھر کے اندر بے برکتی آئے گی، بے سکونی آئے گی. آج جو ہماری مائیں بہنیں روتی ہے نا کہ جادو ہو گیا ہے، فلانا ہو گیا ہے، یہ پریشانی ہے، یہ پریشانی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ گھر میں ہم نے جو ہے کبھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے نہیں مانگا کہ اللہ جو ہے میرے گھر میں یہ پریشانی ہے، میرے بچے کی یہ پریشانی ہے، میرے شوہر کی یہ پریشانی ہے، میری یہ پریشانی ہے. دیکھو جب ہم اللہ سے مانگنا شروع کر دیں گے اور ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں گے، انشاءاللہ اس دن سے گھر میں اچھے حالات شروع ہو جائیں گے اور گھروں کے اندر بے برکتی، گھروں کے اندر پریشانی، جھگڑے ختم ہو جائیں گے. شوہر نافرمان ہے، شوہر بات نہیں مانتا ہے، تو کبھی ہم نے اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ میرا شوہر نافرمان ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نافرمان ہیں تو ہمارے لوگ آج نافرمان ہیں. جب ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے، میری مائیں بہنیں، شوہر بھی ہمارا ہو جائے گا، بچے بھی ہمارے ہو جائیں گے. اس لیے دعاؤں کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ گھروں کے اندر جو ہے بچہ جو ہے نیک بنے گا. شوہر بھی کہیں دیکھے گا کہ یار میری بیوی بھی نماز پڑھ رہی ہے، میں کیوں نہیں نماز پڑھوں. یہ خاص طور پر دیکھا گیا ہے کہ جو گھر کے اندر مائیں بہنیں نماز پڑھنے والی ہوتی ہے، شوہر بھی نماز پڑھنے والا بن جاتا ہے. ایسا ہے بہت. ہمارے راندر کی ایک کارگزاری یہ ہے کہ ایک شوہر تھا، بیوی تھی گھر میں. ماشاءاللہ بیوی بڑی نیک تھی، نماز کی پابند تھی، اسے کبھی فجر کی نماز نہیں چھوٹتی تھی اور کبھی 5 ٹائم کی نماز نہیں تھی، لیکن شوہر جو ہے نماز کا پابند نہیں تھا.
اب جو ہے کتنا بڑا اثر ہو رہا ہے کہ وہ روزانہ یہ شوہر دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی روزانہ اٹھ کر فجر کی نماز پڑھ رہی ہے. اس کا ایک دن اس کو دل میں آیا, 2 مرتبہ 3 مرتبہ, کچھ سال تک شوہر کو کہتی رہی کہ بھائی اب نماز کی پابندی کرے, نماز کی پابندی کرے. تو اس کے دل میں اثر بھی ہوا تو اس نے 1 ٹائم کی, 2 ٹائم کی, 3 ٹائم کی. آج جو ہے اس کی پابندی کی برکت سے اس کے شوہر کی کبھی بھی فجر کی نماز نہیں جا رہی, کئی سال ہو گئے. تو اس کا ذریعہ بنی ماں, ذریعہ بنی بیوی, ذریعہ بنی عورت. تو عورت جیسی ہوگی ویسے گھر کا ماحول بدلے گا. اور جو ہے کتنے علاقے کی ایسی ایسی کارگزاری ہے کہ جو علاقے میں عورتیں گئی بدعتیں ختم ہو گئی. اب اس کو ایسے گھروں میں رکھی تھی کہ اس کو شادی ہوئی تھی کہ اس گھروں کے اندر بدعت تھی, اس گاؤں کے اندر یہ الگ الگ رسمیں ہوتی تھی. لیکن ماشاءاللہ ماں باپ نے بچوں کی ایسی تربیت کی تھی, نماز کی پابند بنایا تھا, جو ہے روزے کا, زکوٰۃ, ہر چیز کا. تو وہ گاؤں میں گئی, پورے گاؤں کا ماحول ایسا بدل گیا کہ پورے کے پورے بدعت ختم ہو گئی. تو وجہ یہ ہے کہ ماں بہن, یہ کیوں گئی ہم نماز کی پابندی. دوسری ایک چیز ہمارے معاشرے میں اور ہماری ماؤں بہنوں کے اندر یہ چیز یہ ہو رہی ہے کہ ہماری مائیں بہنیں ہمارے بچوں کی پرورش کے بارے میں بہت کوتاہی کر رہی ہے. آج کل تو بہت موبائل کا دور ہے, انٹرنیٹ کا دور ہے, فیس بک, انسٹاگرام, ٹویٹر, یہ ساری چیزوں کا ہے. تو مائیں بہنیں اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھ رہے. اب وہ تو ایسے کہہ رہے کہ بھائی اس کی زندگی جیسے گزارے, نہیں, نظر رکھی جائے کہ بھائی میری بچی کیسا موبائل یوز کر رہے, اس کے موبائل میں کیا ہے. بچے کے دیکھے کہ بھائی بچہ غلط جگہ پر تو نہیں جا رہا ہے, اس کے موبائل میں کیا کیا چیزیں ہیں, کسی کے ساتھ غلط چیز تو نہیں کر رہا ہے. لیکن سب سے بڑا اثر یہ رہے گا کہ ہماری پرورش اور ہماری تربیت اچھی ہو. اور ہماری تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں موبائل کو یوز کرنا چھوڑنا پڑے گا, اس کا ٹائم بنا لیا جائے. اگر بچی کو موبائل چاہیے تو بیٹا کہے کہ میرے کو میرا موبائل ہے تو میرے سامنے یوز کر, ہم بیٹھے ہوئے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج مائیں بہنیں سیریلوں میں پڑی ہوئی, آج مائیں بہنیں انسٹاگرام پر اور نہ جانے یوٹیوب پر کیا کیا چیزیں دیکھ رہی. اب وہ ساری فیشنیں دیکھ کر بیٹی کے اندر وہ چیز پیدا ہو رہی ہے, اور بیٹی بھی ویسی چیزیں کر رہی ہے. اور بیٹی بھی غلط کہ بھائی فلاں ہیروئن نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, تو ہم بھی ایسا کریں گے. یہ سارے رسم و رواج موبائل سے آ رہے. اس لیے میں میری ماؤں بہنوں سے درد کے ساتھ یہ کہہ کر چیز جا رہا ہوں, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر آج اللہ سے کہہ دیں کہ انشاءاللہ کہ ہم موبائل کو اپنے بچوں کے ہاتھوں میں نہیں دیں گے. اور سب سے پہلے ہم بچیں گے کہ ہم موبائل کو یوز نہیں کریں گے. وقت طے کر لیں گے, اتنے وقت میں یہ کام کریں گے. اب مائیں بہنیں جب موبائل کو یوز کرنا چھوڑے گی تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوگا. آج موبائلوں سے نمازیں چلی جا رہی ہے, اب موبائلوں سے جو ہے سمجھو کہ ایسی چیزیں آ گئی ہے کہ آج گھر سے بھاگ رہی ہے. الحمدللہ ہمارے یہاں گاؤں کے تو یہ پتہ نہیں, الحمدللہ ایسا نہیں ہوگا, لیکن بہت سے گاؤں کے اندر اور بہت سے علاقوں میں ادھر ادھر جانا ہوتا ہے. کیا بتاؤں میں آپ کو, لڑکیاں جو بھاگ رہی ہے غیر مسلموں کے ساتھ, ادھر ادھر کے ساتھ. وجہ یہ ہے کہ ماں باپ نے لڑکی کو چھوٹ دے رکھی ہے موبائل کے لیے. اور خاص طور پر لڑکی جو ہے, ماں باپ اپنے بچوں کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرے, نیک رشتہ تلاش کرے. پیسے والا دوسرے نمبر پر دیکھے, لیکن نیک بچہ تلاش کرے. یاد رکھے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. وہ بچی تھوڑے دنوں میں گھر پہ آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے کہ اچھا رشتہ تلاش نہیں کیا, دیندار اور نیک بچہ تلاش نہیں کیا. تو اس کے لیے یہ ہم کیا ہے, اچھا رشتہ تلاش کریں اور موبائلوں سے اپنی جان کو چھوڑائیں. اور اپنی بچوں کی تربیت میں بھی بچوں کی نظر رکھے کہ 5 ٹائم کی بیٹا تم نے نماز پڑھی. ہم بچے کو کھانا سکھاتے ہیں, ہم بچی کو گھر کا کام سکھاتے ہیں, اور ہر چیز, اسکول جانا اس طریقے سے اس کو پڑھاتے لکھاتے سب کچھ کرتے ہیں. لیکن بچی کو جو ہے یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹا تو نے آج نماز پڑھی,
آج تو نے قرآن کریم کی تلاوت کتنی کی، تو نے جو ہے آج اللہ کے سامنے کتنا مانگا، کتنی دعائیں کی، کتنی درود شریف پڑھے، کتنا اہتمام کیا. اور میں خاص طور پر یہ چیز کہہ کر جاتا ہوں کہ ہم ہماری بچی کو جو ہے کیا بنائیں، عالمہ بنائیں. اگر آپ کے یہاں قریب میں ہو، اگر آنا جانا آسانی کے ساتھ ہوتا ہو تو بچی کو عالمہ بنائے، بچی کو پڑھائے، اچھی تربیت دے، تو یہ آپ کی فرما بردار بھی بنے گی. اور جہاں جس جگہ شادی ہوگی اس جگہ بھی انشاءاللہ ماحول بدل جائے گا. وجہ کیا ہے کہ ساری چیزوں کے پاکی ناپاکی کے مسائل، اور جو ہے شریعت کو جانے گی، دین کو جانے گی، تو جو ہے وہ مائیں بہنیں رہے جو ہے گھر میں بچی جس جگہ جائے گی وہاں رہے گی، ورنہ چلی جائے گی. دین نہیں ہوگا تو بچہ جو ہے، ہماری بچی بھی ہاتھ سے نکل جائے گی. اب اس کی نسل در نسل جو ہے ایسی جو ہے پرورش نہیں ہوگی تو بچہ نیک نہیں بنے گا. تو اس کے لیے ہم ہے کہ ہم ہماری تربیت میں موبائل سے بچے کو دور کرے اور روزانہ پوچھے کہ بیٹا تو نے کیا کیا. ایک ٹائم ٹیبل بنا لے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے کا بڑا اہتمام کرتی تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر دل کے اندر آپ سچے دل سے 5 منٹ اپنے دل میں سوچ لیں کہ بھائی میری زندگی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح میری زندگی ہے کہ نہیں. صحابیات کی کیسی کیسی زندگی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انتقال ہونے لگا تو گھر پر کچھ نہیں چھوڑا تھا. تو گھر میں رشتہ دار آ کر کہنے لگے کہ تم نے تو کچھ بھی گھر پر چھوڑا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بچیاں کیا کرے گی. تو کہا کتنا پیارا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو ہے میں نے اپنی بچی کو جو ہے، میری بچی کبھی بھوکا نہیں سوئے گی، میری گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا. کون سی صورت تھی؟ صورت جو ہے مجھے بھی یاد نہیں آ رہی، لیکن یہ صورت ایک صورت سکھائی تھی. وہ صورت جو ہے اپنے گھر والے اور اپنے رشتے دار جو گھر پر آئے تھے تو کہا کہ میں نے میری بچی کو جو ہے سورہ واقعہ، کیا ہے بھائی سورہ واقعہ، میں نے اپنی بچی کو سورہ واقعہ سنا جو ہے پڑھ کر اور ان کو سکھا دی ہے، یا کوئی اور صورت ہے مجھے یاد نہیں ہے. تو سورہ جو ہے وہ جو صورت سکھا کر میں نے بچی کو ایسی سکھا دی کہ کبھی گھر میں فاقہ نہیں آئے گا. پیسے تو آج ہے کل ختم ہو جائیں گے، لیکن جو ہے میرے گھر کے اندر انشاءاللہ میں نے میری بچی کو سورہ واقعہ سکھائی ہے اور کبھی بھی انشاءاللہ میرے گھر کے اندر فاقہ نہیں آئے گا. تو ہماری بچی کو سورہ واقعہ سکھا دے، ہماری بچی کو جو ہے کچھ پڑھنا سکھا دے، اور دین کے کچھ مسئلے مسائل اگر ہمارے یہاں عورتوں کے یہاں مدرسہ ہے یہاں پر عورتوں کا، یعنی کچھ سکھانے کے لیے بڑی عمر کی عورتوں کے لیے، تو میں خاص طور پر یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو بھی بچی ماشاءاللہ 15 سال کی ہو، 16 سال کی ہو، اور اس سے کم عمر کی ہو، تو ہماری مائیں بہنیں یہ نیت کرے کہ آپ چاہتے ہم تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو یہاں ہمارا مدرسہ ہے، ہم ان مدرسوں میں بچیوں کو بھیجیں. اور یاد رکھیں یہ بچیوں کو ہم مدرسے میں بھیجیں گے، گھر قریبی ہے، کہیں دور بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ہماری بچیوں کو بھیجیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری بچیاں انشاءاللہ جو ہے یہ نیک اور دیندار اچھی بنے گی، اور انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی تکلیف نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا ہر مائیں بہنیں پریشان ہیں کہ بھائی میری بچیاں ایسی ہے، تو آپ اپنی بچیوں کے لیے کچھ ایسا وقت نکالیں ہے نا کہ اسکول کالج، اگر کالج جا رہی ہے تو کالج صبح میں جائے، دوپہر میں تھوڑا وقت اس کو سمجھا کر اس کو بھیجیں. تو شادی کے بعد کیسی زندگی گزارنی ہے، شادی کے کیا کیا مسائل ہے، اور جس جگہ پر گھر پہ جانا ہے وہ گھر کو بسانا ہے، تو کیسے رہنا ہے، کیسے سہنا ہے، وہاں کیسا جو ہے ماحول ہوگا، تو ساری چیزیں مدرسوں میں جو ہے وہ آپائیں سکھائیں گی، تو انشاءاللہ جو ہے آپ کی بچی جو ہے نیک بن جائے گی انشاءاللہ. تو مائیں بہنیں ایک تو یہ نیت کر لیں کہ ہم کبھی نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اور دوسری یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم کبھی موبائل کو جو ہے ہم ہاتھ میں نہیں لگائیں گے، اور جو ہے موبائل میں غلط چیزیں اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں دیکھیں گے تاکہ بچوں پر اثر پڑے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ہماری بچوں کی اچھی بہترین پرورش کریں،
ہماری بچیوں کو جو ہے پاک دامانی، حیا، اور ہماری بچوں گھروں کے اندر رسم و رواج، یہ سارے چیزیں ختم کرے. اب جو ہے رسم و رواج کیا کیا چیزیں ہیں وہ آپ کو میں بتا سکتا ہوں، وقت نہیں ابھی، لیکن ایک بات یہ کہہ رہا ہوں، خاص طور پر ایک بات کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ یہ رسم و رواج ہمارے معاشرے کے اندر میری مائیں بہنیں ختم کرے. کہ شادیوں کے اندر اتنا دینا تو دینا، نیک گھر ہے، اچھا گھر ہے، پھر بھی جو ہے رسم و رواج ہمارے گھر سے نہیں نکل رہا ہے. شادیوں میں جو ہے اتنا خرچہ کرنا یہ نہیں نکل رہا ہے کہ شادیوں کی رسموں کے اندر بھائی 2-3 دن سے مہندیاں لگ رہی ہے، 2 دن سے پیٹھیاں چل رہی ہے. اللہ معاف کرے کہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر مہندیاں پھینکی جا رہی ہے، ہلدیاں پھینکی جا رہی ہے، اور ایک جو ہے مائیں بہنوں کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ بھائی تمام مل کر جو ہے فوٹو پاڑتے ہیں اور ایک طرح کا کپڑا پہنتے ہیں، اور جو ہے لوگوں کو کہتے ہیں کہ آج شادی ہے تو آپ کو ایک طرح کا کپڑا پہننا. یہ رسم و رواج یہ ختم کریں. اس وقت شادیوں کے اندر جتنی ہمارے یہاں بے حیائی نہیں ہوتی ہے اتنی کہیں نہیں ہوتی. شادیوں میں بڑی بے حیائی، پردے نکل جاتے ہیں، جو ہے لڑکوں کے ساتھ بے تکلفی سے بات کرنا، پھر یہ زناؤں کا دروازہ اور جو ہے گناہوں کا دروازہ ہم کھول رہے ہیں. میری مائیں بہنیں سچے دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ میں یہ بات کہہ کر جا رہا ہوں کہ آج ہماری مائیں بہنیں یہ نیت کر لیں کہ ہمارے گھر میں جو یہ مہندی والا ماحول، رسم و رواج والا ماحول، اللہ اللہ یہ نکل جائے. 3 دن تک جو ہے یہ پیٹھی کھیلنا، 3 دن تک جو ہے انڈے مارنا، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر رسم و رواج. یہ ہمارے اسلام میں یہ چیز نہیں ہے. اسلام میں تو جو ہے سادگی سکھائی ہے. اسلام میں کیا ہے، جتنا سادہ نکاح ہوگا، جتنی جو ہے شادی کے اندر سادگی ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے گھر میں برکت آئے گی، ہمارے گھر میں خیر آئے گی، ہمارے گھر میں جو ہے ہمارا معاشرہ اچھا بنے گا. اس لیے ماؤں بہنوں درد دل کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ یہ میں بات آپ سے یہ کہہ کر جا رہا ہوں کہ بھائی جو ہے ہمارے گھروں سے رسم و رواج، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ دیں گے تو غریب بچوں کا دل، غریب ماؤں کا دل دکھے گا، غریب بہنوں کا دل دکھے گا کہ بھائی میری ماں بیٹی بھی کہے گی کہ جو ہے کہ آپ نے شادی میں تو کچھ نہیں کیا، میری سہیلی کی شادی دیکھے اس میں تو کتنے لاکھ روپے دیے، کتنا شادی میں خرچہ کیا، آپ میرے لیے کچھ نہیں کریں گے. تو اس باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس ماں کا دل ہی جانتا ہوگا کہ ہم کیسی بڑی محنت سے ان کو بڑا کیا ہے. اس لیے اگر ہم سادگی سے کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے گھروں کے اندر سے جو ہے بے حیائی ختم ہوگی، ہمارے گھروں سے جو رسم و رواج ختم ہوگے تو جو ہے غریب بچوں کا جو ہے کیا ہوگا بھائی، ان کا چین سکون امن جو ہے اور ان کی خوشی ہوگی. اس لیے آخر یہ ہے کہ ہم ہمارے گھروں کے اندر کیا ہے، اگر شادی کرنا ہے تو سادگی سے کریں، اور پھر کیا اگر آپ کو شادی میں خرچہ کرنا ہے تو ولیمے میں شریعت کے مطابق اور شریعت میں رہ کر کریں، اور غریب بچیوں کا نکاح کرا دے، غریب بچیوں کو کچھ نہ کچھ ہدیہ دے دے، کچھ نہ کچھ دے، تاکہ ان کے لیے مشکل ہی نہ ہو. اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں کہی ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سعید بھائی کی اہلیہ صاحبہ بی بی بیمار ہے، دعا کرنا. اللہ تعالیٰ سعید بھائی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کامل مکمل طور پر شفا عطا فرمائے، اور ہماری جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت آسان رستہ، یہ ساری باتیں تو ایسی ہوگی کہ آپ کو اللہ مجھے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. کچھ چیزیں سمجھ میں آئی ہوگی، کچھ چیزیں سمجھ میں نہیں آئی ہوگی، تو اس کے لیے اب ہم کریں تو کیا کریں، اس کے لیے ایک آسان راستہ ہے، اللہ کا راستہ. 3 دن آپ کیا کریں، ہمارے یہاں سے جو جماعتیں جاتی ہیں مستورات کی جوڑے، کوئی مشکل نہیں ہے، 3-4 جوڑے ہوتے ہیں، تو جو بھی ہو تو کیا ہے بھائی اپنی ترتیب بنا کر 3 دن 2 مہینے میں 3 مہینے میں جب آپ کو ٹائم، ابھی مئی ویکیشن آ رہا ہے تو مئی ویکیشن کے اندر گھروں کے اندر بچے اسکول وغیرہ کی چھٹی ہوتی ہیں تو ان کو جو ہے آپ کے نانا کے وہاں دادا کے وہاں بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ کیا 3 دن جماعت میں جا کر آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بدلے گی، ہے نا. جماعتوں میں جانے سے یہ آپ کو احساس ہوگا کہ بھائی یار ہاں ابھی تک میری ایک نماز صحیح نہیں ہے، مجھے غسل کے فرض نہیں آتے ہیں، مجھے وضو کے فرض نہیں آتے ہیں. میں سچے دل سے بات کرتا ہوں. کتنی مائیں بہنیں بیٹھی ایسی ہوگی کہ کئی مہینے ہو گئے ان کو جو ہے غسل کے فرض نہیں معلوم ہوں گے. کتنی مائیں بہنیں ایسی ہوگی کہ ان کو نماز کے فرض نہیں معلوم ہوتے ہوں گے. کتنی مائیں بہنیں ایسی ہوگی کہ بھائی جن کو جو ہے
کہ حلال اور حرام یہ ساری چیزیں اللہ کے راستے میں جانے کی وجہ سے ساری چیزیں پتہ چلے گی. آج حرام کیا ہے حلال کیا ہے ہماری ماں بہنوں کو نہیں پتہ. ہماری بہنوں کو کھانا بنانا آتا ہے, اسی میں ہماری زندگی گزر جاتی ہے, اسی میں ہماری بیٹیوں کی زندگی گزر جاتی ہے. لیکن کبھی بھی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں یہ جو نماز ہے, نماز میں کیا کیا چیزیں پڑھی جاتی ہے. کھانا بنانا بچیوں کو سکھاتے ہیں, ہم اس کو ضروری سمجھتے ہیں, تو دین تو اس سے بھی زیادہ سیکھنا ضروری ہے. تو اس کے لیے آئندہ مہینے میں ہمارے یہاں سے ماشاءاللہ 3 دن کی جماعت بھی جائے گی. کب جانے والی ہے؟ جب بھی ترتیب بنے تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا آپ تمام سے کہ بھائی آپ 3 دن جائیں. شوہر کو دیکھو, اگر آپ تیار ہو جائیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی مستورات بھی تیار, جو آپ کے شوہر بھی تیار ہو جائیں گے. بچیوں کو ساتھ میں لے کر جائے, ایک بچی کو تو ساتھ میں لے کر جائے, ہے نا. اس کے لیے آپ کا بڑا قیمتی وقت لے کر آئیے. ماشاءاللہ بات میں یہ سننے میں کہ 1:30 بجے سے آئی ہے. حقیقت میں غلطی ہماری ہے کہ بھائی ہم لیٹ آئے, اور آپ کا بڑا شکریہ, بڑا احسان کہ آپ اپنا قیمتی وقت فارغ کر کے اللہ کی جو ہے دین کی باتوں کو سننے کے لیے آپ آئی, تشریف لائی, اور جو ہے سب کچھ گھر کا کام چھوڑ کر آئیے. انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اور جو میں نے باتیں کہی ہیں انشاءاللہ آج سے شروع کر دے, آج سے اپنی زندگی کو بدلنا شروع کر دے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا.